السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جی ناظرین، سب سے پہلے میں اپنے تمام ساتھیوں کو اور اپنی ماؤں بہنوں کو تقبل اللہ منا و منکم یعنی عید المبارک کہتا ہوں۔ تو ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یہ گفتگو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ایک بابا جی ریاض قادری کا نا، وہ کہتے تھے 2.5 لاکھ سنا ہے، دادا صاحب کی گھوڑی وہی اندھیری رات۔ آج وہ کرامت ظاہر ہو گئی ہے، اور یہ میں ویڈیو اس لیے دکھانے لگا ہوں، عید کا دن ہے تو خوشی کا دن ہے، ساتھ ساتھ انجوائے بھی کرے۔ تو خیر ناظرین، لیکن یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں، حدیث غالباً صحیح مسلم کی، محبوب علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں پہ لوگ کھیل کود رہے تھے، تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے جی ہم 2 دن کے اندر خوشی مناتے ہیں۔ تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ پاک نے ان سے بہتر ہمیں 2 دن دیے ہیں، وہ ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یعنی ان 2 دن کے اندر خوشی منانی چاہیے۔ خیر ناظرین، اب ہم باتیں تو باقی گفتگو بعد میں کریں گے، پہلے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، یعنی وہی دادا صاحب کی گھوڑی اندھیری رات، اس پہ ایک نا کرامت ہو گئی ہے، ظاہر ہو گئی ہے جی۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو۔ انبیاء کے غلاموں، انگریز کا دور تھا، انگریز کا زمانہ تھا، تو رہن دو، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے۔ اچھا انگریز کا دور تھا جب یہاں حکومت تھی انگریز کی، تو حضرت شاہ سراج الحق چشتی صابری رحمت اللہ تعالی علیہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ ایک چپیڑ رکھ کے دوں۔ یہ محکمہ مال میں افسر تھے انگریز کے دور میں، وہ اگلی گال بھی سن لو کہ اللہ والے تھے نا، تو نہ حرام کھاتے تھے نہ کسی کو کھانے دیتے تھے۔ تو جو افسر حرام نہ کھائے، وہ نچلے جتنے بھی ہوتے ہیں نا اس کے ماتحت، وہ سارے دعائیں مانگتے ہیں یا یہ مر جائے یا اس کی ٹرانسفر ہو جائے، ہماری جان چھوٹے گی، نہ خود کھاتا ہے حرام نہ ہمیں کھانے دیتے۔ تو نیچے والے جو تھے نا وہ بڑے تنگ تھے ان سے، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک پروگرام بنایا، انہوں نے کہا تیرا تو گیم بجانا پڑا کہ ہم نے اس کے خلاف درخواست دیتے ہیں انگریزوں کی عدالت میں کہ یہ جو سراج الحق چشتی ہے اس نے مال میں فراڈ کیا ہے، اس نے خورد برد کیا ہے مال، محکمہ مال میں آفیسر جو تھے، تو اس نے فراڈ کیا ہے، اس لیے اس کو نہ اس عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے تہمت لگا دی اور درخواست دے دی ان کے خلاف۔ تو جو جج تھا وہ انگریز تھا اور وکیل سارے ہندو کھڑے تھے۔ تو جب عدالت سے بلاوا آیا نا، شاہ سراج الحق چشتی آؤ اور اپنی صفائی پیش کرو، چلنے کبھی نہیں جاؤں گا، تم پر تہمت لگی ہے، تم نے مال کھایا ہے اور فراڈ کیا۔ یہ اس وقت یہ موٹر سائیکل اور کاریں وغیرہ تو تھی نہیں، اس وقت لوگ خچروں پہ گھوڑیوں پہ جایا کرتے تھے عدالتوں میں۔ آپ اپنی گھوڑی باہر باندھ کے نا اندر عدالت میں پہنچے، تو جج کہنے لگا اس پہ تہمت لگی کہ تم نے مال میں فراڈ کیا، اگر اپنی صفائی پیش کر سکتے ہو تو کرو۔ حضرت شاہ سراج الحق چشتی ہنس پڑے، اس انگریز جج سے کہنے لگے، فرمایا اپنی صفائی میں خود پیش کروں یا میری صفائی میری گھوڑی پیش کرے؟ وہ کافر تھا انگریز، اسے کیا خبر میرے سامنے کون کھڑا، وہ حیران ہوا، اس نے کہا آج تک بندے صفائی دیتے تھے، گھوڑی صفائی دیتی، چلو آج یہ تماشا بھی دیکھتے ہیں۔ چلو چلو چلو، تو جج کہنے لگا چل اپنی صفائی گھوڑی سے دلوا، کیسے دلواتا؟ آپ نے فرمایا مجھے اجازت دو، میں گھوڑی عدالت میں لاتا ہوں۔ اللہ کا ولی گھوڑی عدالت میں لے آیا، یہ صفائی، یہ بے زبان ہے، یہ کیسے صفائی دے گی؟ آپ نے فرمایا بتاتا ہوں تجھے، اب یہاں سے کسی بندے کو بھیجو باہر فصلوں پر، اور مالک کی اجازت کے بغیر چارہ کاٹ کے لے آئے۔ آپ کیا بولتے، پٹھے بولتے؟ نہیں، پٹھی پیت کہتے ہیں نا، بھائی مالک سے اجازت نہ لے اور کسی کے پٹھے کاٹ کے لے آئے۔
انہوں نے کہا ٹھیک، ملازم بھیجا، اس نے پوچھا نہیں، جو پہلی زمینیں آئی وہاں سے کاٹ کے لے آئے۔ صبح سے شام تک کام کام کام، کھانا حرام۔ جج کہنے لگا آپ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا سامو انہوں کہ میری گھوڑی کے سامنے ڈالو۔ جب چارہ گھوڑی کے سامنے ڈالا گیا، اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، گھوڑی نے نفرت سے منہ پھیر دیا۔ جج بہت حیران ہو رہا تھا، جو ہندو وکیل کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ کملی والے کا کوئی غلام اسے متاثر نہ کر دے، یہ کلمہ نہ پڑ جائے۔ وہ فوراً بول اٹھے وکیل، پھر آپ جانتے ہیں نا بے ایمانیاں کر جاتے ہیں، تو وکیل کہنے لگے یہ بابا فراڈ کر رہا ہے تیرے ساتھ۔ جج کو کہنے لگے، اس نے کہا فراڈ کیسے کر رہا ہے؟ کہنے لگے یہ گھر سے گھوڑی کو رجا کے لایا ہے۔ یہ آپ کے لیے لفظ بول رہا ہوں، سمجھ رہے؟ یہ خوب نہ پیٹ بھر کے لایا اس کا، تو جب گھوڑی کا موڈ ہی نہیں کھانے کو تو کیسے کھائے گی؟ یہ تو رجا کے لایا گھر سے، یہ فراڈ کر رہا ہے۔ اللہ کا ولی جلال میں آ گیا، وہ جسے حلال کھانے پہ ناز تھا، آپ نے فرمایا آپ اس مالک کو بلا لاؤ جس کی زمین سے یہ چارہ کاٹ لایا۔ وہ گئے اور مالک کو لے آئے۔ جج کہنے لگا آپ کیا ہیں؟ فرمایا میں اس مالک سے پوچھتا ہوں۔ کہا سن او میرے بھائی، تیری زمین سے تیری اجازت کے بغیر یہ چارہ کاٹ لائے تھے۔ اچھا، اب یہ یہاں چارہ پڑا ہے میری گھوڑی کے پاس، یا اس کو معاف کر دے یا اس کے مجھ سے پیسے لے لے۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں آپ لوگ سارے، مجھے چھٹی دے دیں۔ پیسے کیا لینے، میں معاف کرتا ہوں، یہ تماشا میں بھی دیکھتا ہوں۔ جب اس نے کہا معاف کرتا ہوں، گھوڑی آئی اور چارہ کھانا شروع کر دیا۔ تاریخ میں ہے امام الانبیاء کے غلاموں، انگریز جج پھر کرسی پر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا عالمو کس پر تہمت لگائی ہے تم نے، اور جس کی گھوڑی حرام نہیں کھاتی مالک حرام کیسے کھائے گا؟ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے یہ بریلوی مکتب فکر ہے، ان کے پاس صرف سٹوریوں کے علاوہ قصے کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور یہ میں بات کہتا چلوں یہ سٹوریاں قصے کہانیاں ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے لیے شریعت رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اب ناظرین جو مین گفتگو ہے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے عید مبارک کا دن ہے، میں یہ گفتگو اس لیے کرنے لگا ہوں کیونکہ اگر کسی کے والدین ناراض ہے تو اپنے والدین کو راضی کریں۔ یقین مانیے یہاں پہ میں جملہ کہہ دوں، جس بندے کے والدین راضی ہے نا ان کے اوپر، جس نوجوان کے والدین اپنے یعنی نوجوان کے اوپر راضی ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ اس بندے نے دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی۔ کیونکہ آپ 15 پارے کی آیت پڑھیں گے نا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ عبادت میری اور احسان والدین کے ساتھ۔ ناظرین کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پاک اپنی عبادت کے ساتھ والدین کو ساتھ جوڑ دیا ہے، فرمایا عبادت میری کرنی ہے اور احسان والدین کے ساتھ کرنا ہے۔ ناظرین میں یہاں پہ یہ بڑی ہی دل سے میں بات کر رہا ہوں، اگر والدین ناراض ہیں اپنے والدین کو راضی کرے، اپنے والدین کو منائے، حتیٰ کہ اگر پاؤں کو پکڑ کر منائے۔ یقین مانیے والدین، بلکہ یہاں پہ مجھے جامع ترمذی کی حدیث یاد آ گئی، محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کا کام نہ ہو رہا ہو، وہ پریشان ہو، کام نہ ہو رہا ہو، وہ اپنے ابو سے دعا کروائے، اپنے باپ سے دعا کروائے، اللہ پاک وہ کام کر دیں گے ابو کی دعا کی وجہ سے۔ اور اگلی بات نظیر صلہ رحمی کرنی چاہیے، کیونکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قطع رحمی کرتا ہے، قطع رحمی یعنی رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، اس کے ساتھ اللہ رب العالمین بھی محبت نہیں کرتے، محبوب علیہ السلام بھی محبت نہیں کرتے۔ محبوب علیہ السلام تو جوڑنے آئے تھے، آپ نے وہ بھی علماء سے حدیث سنی ہوگی کہ محبوب علیہ السلام جب غار سے واپس آئے تو میری اور آپ کی امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آ کر کہا زملونی، میرے اوپر کمبل اوڑھ دیں، تو وہاں پہ میری اور آپ کی امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جملے کہے تھے وہ یہی تھے نا، انک لا تصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضعیف، یعنی ماجی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں محبوب علیہ السلام جی آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں مسکینوں یتیموں کا بوجھ تو آپ خود اٹھا لیتے ہیں۔ تو ناظرین میری آج کی جو گفتگو تھی وہ یہ تھے، اگر کوئی بھی رشتہ دار ناراض ہے، والدین ناراض ہے، دوست ناراض ہے، بھائی ناراض ہے تو منائیں، تو یقین مانیے اگر آپ ان کو راضی کریں گے
آسمان والا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ باقی نادی یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدت توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے سیکھ دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔